بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ آج درس قرآن کی یہ نشست نمبر 85 ہے۔ اس سے پہلے سورہ النساء کی آیت نمبر 173 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کا رد فرماتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ تم اس بات کی گواہی دو یا نہ دو۔ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس آیت مقدسہ سے پیچھے یہود و نصارہ دونوں کا ذکر تھا۔ خصوصاً نصارہ کی عقیدہ تثلیث کا رد کیا گیا تھا، اس کی تردید کی گئی تھی کہ جو وہ تین خدا مانتے ہیں، یعنی تین مل کر ایک خدا یا تینوں جدا جدا خدا۔ تو اللہ نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا تھا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ کی بندگی کا اعلان کرتے رہے، انہوں نے خود بھی اللہ کی بندگی کی، لوگوں کو بھی اسی بات کی دعوت دی، اور اس میں ان کو کوئی عار یا شرم نہیں آتی تھی، بلکہ اسی میں تو کمال تھا۔ لیکن فرمایا اللہ نے کہ اگر کسی کو اللہ کی بندگی سے عار ہو، شرم آتی ہو، تکبر کرتا ہو اللہ کی عبادت سے، اس کو تکبر ہو، غرور ہو، اللہ کی عبادت نہ کرے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، دردناک عذاب۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کے سامنے جنت اور دوزخ کا جھگڑا ہوا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور کتاب التوحید کے اندر ہے کہ جب جنت اور دوزخ کا آپس میں جھگڑا ہوا تو جنت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا، دنیا کے جو کمزور اور حقیر لوگ ہیں میں دیکھتی ہوں کہ وہی میرے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، جن کو کمزور تصور کیا جاتا تھا، دنیا میں جن کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، تو جنت نے عرض کی کہ مولا، میں دیکھ رہی ہوں کہ وہی کمزور، وہی حقیر قسم کے لوگ میرے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور دوزخ نے کہا کہ متکبر لوگ مجھ میں آ رہے ہیں۔ دنیا میں جو تکبر کیا کرتے تھے، بڑائی کیا کرتے تھے، بڑی اپنا نام نمود شہرت جن کی تھی، تو دوزخ کہے گی کہ مولا وہ لوگ سارے تو میرے اندر آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے۔ جنت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے، اور دوزخ جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو یہ تو بہت غلط بات ہے،
کہ جی جنت کا سوال ہم اللہ سے کیوں کریں؟ تو ایسا نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ نے جنت کو کیا فرمایا کہ یہ میری رحمت کی جگہ ہے. جنت کیا ہے؟ یہ میری رحمت ہے. یعنی جو جنت کا اللہ سے سوال کرتا ہے دراصل وہ اللہ کی رحمت کا سوال کرتا ہے. یعنی اس کا مقصد تو یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اللہ سے جنت کا سوال تو نہیں کرنا چاہیے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت کا سوال نہ کیا جائے. تو پھر کون سی چیز ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرے گی؟ حدیث شریف میں ہے نا کہ جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گا. تو یہ جنت تو اللہ کی رحمت ہی کا نام ہے، اور دوزخ جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اس سے بچائے. تو کیا فرمایا؟ جنت جو ہے وہ کیا ہے؟ تو میری رحمت ہے. اور جہنم سے یہ فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے. ایک موقع پر اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی ہر کمزور اور منکسر المزاج شخص ہے. ہر وہ شخص جو کمزور ہے، مطلب دنیاوی اعتبار سے منکسر المزاج ہے. فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دکھائے. فرمایا کہ تمہیں بتاؤں میں جنتی کون ہے؟ پھر کیا بتایا؟ ہر وہ شخص جو کمزور ہو، منکسر المزاج ہو، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو سچ کر دکھائے. ہمارے نزدیک تو کمزور کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. بھائی آپ مجھے یہ بتائیے، دنیا کا بھی ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے. آپ اگر کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ کوئی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اتنی رقم ہوگی تو آپ خرید سکو گے نا. جس کے پاس رقم ہی نہ ہو تو وہ اس کا سوچ بھی کب سکتا ہے؟ وہ تو کبھی نہیں سوچے گا. جب دنیا کا اصول اور قانون قاعدہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس وقت تک آپ مکان نہیں خرید سکتے، آپ پلاٹ نہیں خرید سکتے، آپ اپنی جھگی نہیں بنا سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنت ہے یہ ایسے ہی مل جائے گی؟ اس کی بھی تو کوئی قیمت ہے نا، اس کی بھی کوئی قیمت ہے. اور وہ قیمت یہ پیسہ، روپیہ، دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا مرتبہ، دنیا کا یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کی قیمت جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی بندگی ہے، وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل ہے. وہ زندگی کو اس کی رضا اور خوشنودی کے مطابق گزارنا ہے. جس نے اس دنیا کو اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے مطابق گزارا، اس کے احکامات کی پابندی کی، بس اس نے گویا جنت کی قیمت چکا دی. اللہ نے فرمایا نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو ایمان والوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. کیا مطلب؟ ایمان والے اپنے مال کو بھی صرف وہیں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ نے حکم دی ہے، وہ اپنی جان کو بھی وہیں استعمال کرتے ہیں جہاں اللہ نے حکم دی ہے. جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہاں سے وہ رکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. گویا انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دی ہے اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی. تو جنت کب ملتی ہے؟ کہ جب بندہ اس زندگی کو اپنے رب کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس زندگی کا ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کتنے روزہ ہے، کتنے گھنٹے کی ہے، کتنے سیکنڈز کی ہے. ہمیں تو اس کا بھی پتہ بھی نہیں کہ کتنے سیکنڈ ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے لیے ہم صبح سے شام تک و دو کرتے ہیں، رات بھر ہماری فکر اسی میں ہوتی ہے. لیکن وہ جگہ، وہ مقام کہ جہاں انسان نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں کی فکر ہی نہیں. اور ہم کہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ شدید العقاب، وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے.
جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں وہ کیا ہے؟ شدید العقاب، بہت شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ اس عذاب سے اپنے بچائے، ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے اس دنیا کے اندر کچھ قاعدے، کچھ ضوابط ہمیں دیے ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال کے لیے بھی اللہ نے کچھ قاعدے بتائے ہیں کہ یہ قواعد ہیں، یہ اصول ہیں، ان پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان کو چھوڑو گے تو لازمی طور پر ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ جس طرح اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر کاروبار کو جا کر کھولیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، اس کے لیے محنت نہیں کریں گے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ اس کے بغیر تو نہیں چل سکتا نا، اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، سب کچھ۔ اگر ہم گھر میں بیٹھ جائیں اور کہیں گے جی کاروبار خود چلتا رہے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آخرت بنانے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں یہ جو آیت مقدسہ ہے سورہ نساء کی 174، اس میں پہلے یہود کا خاص طور پر رد کیا تھا۔ اب یہود و نصارہ دونوں کا رد کرنے کے بعد، دونوں کی تردید کے بعد رب کائنات نے سب کو مخاطب کیا۔ کیا فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف ایمان والوں کو نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، یا صرف اہل کتاب سے نہیں کہا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کے سب، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ ایمان والے ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، سب سے اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، قد جاءکم برہان، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل۔ برہان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ تمہارے پاس برہان آ گئی ہے۔ برہان جو ہوتی ہے وہ کھلی دلیل ہوتی ہے، واضح دلیل ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف نور درخشاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو نور مبین اتارا ہے اور ایک تمہارے پاس برہان آیا ہے۔ برہان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور نور مبین جو ہے وہ کون ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ نورم مبینہ یعنی کھلا ہوا نور، کھلی ہوئی روشنی، واضح روشنی۔ اگر ہم رات کے اندھیرے میں جا رہے ہوں تو ہمیں راستہ بھی نظر نہیں آتا کہ اس راستے پہ چلیں گے کیسے۔ ہمارے پاس ٹارچ ہو، روشنی ہو، کوئی اور ایسی چیز ہو تو ہمیں راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے قرآن کو نورم مبینہ قرار دیا ہے کہ یہ کھلا ہوا نور ہے، کھلی ہوئی روشنی ہے، یہ نئی روشنی ہے۔ جو اس روشنی کو اپنے پاس رکھے گا، یعنی اس کو اپنا لے گا، تو تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اور حق اور باطل کے میدان میں جب اس نور سے مدد لے گا، اس روشنی کو وہاں استعمال کرے گا، تو حق اور باطل واضح ہو کر اس کو سامنے نظر آئیں گے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ نورم مبینہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ نورم مبینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نظام زندگی عطا فرمایا ہے، نظام حیات عطا فرمایا ہے، تو یہ ایسے نہیں دے دیا، بلکہ اللہ نے ہر شے کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے، واضح کر کے رکھا ہے کہ اس نظام کو اپناؤ گے تو شکوک و شبہات تمہارے قریب نہیں آئیں گے، اور اس نظام کو ترک کر دو گے تو ساری زندگی شک میں مبتلا رہو گے، طرح طرح کے وہموں میں مبتلا رہو گے، خرافات میں مبتلا رہو گے۔ لیکن نورم مبینہ کو اگر تم نے پکڑ لیا، اس قرآن کو اگر اپنے ساتھ رکھا، اس روشنی کو اگر تم نے اپنے ساتھ رکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر شے تم پر واضح ہو جائے گی۔ اگر انسان کی نظر کمزور ہو تو بہت ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود اس کو نظر نہیں آتی، وہ بعض عبارتوں کو پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن جب وہ اپنا چشمہ اپنے نمبر کا استعمال کرتا ہے تو ہر چیز اس کو پھر کھل کر نظر آتی ہے۔
یہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جب انسان اس سے وابستہ ہو جاتا ہے اور اس کتاب کو پکڑ لیتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے لگتا ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح بغیر چشمہ پہنے جس کی نظر کمزور تھی اس کو نظر نہیں آتا تھا، جب وہ چشمہ پہنتا ہے، جب وہ قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو پکڑ لیتا ہے، تو ہر شے اس کو اسی طرح نظر آتی ہے جیسے چشمہ پہننے کے بعد ہر چیز اس کو کھلی واضح نظر آتی ہے، کھلی نظر آتی ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ کون سا لفظ ہے، کون سا حرف ہے، سب نظر آتا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن سے ہدایت لیتا ہے، تو ہر شے اس کے سامنے بالکل واضح ہو کر نظر آتی ہے۔ اور یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر اس کا ذوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، میں نے اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے، یعنی اللہ نے کیا فرمایا مجھے یہ تو پتہ چلے کہ میرے رب نے مجھے کیا فرمایا ہے، اس نے یہ کتاب ہمیں دی ہے، آخر کیوں بھیج دی؟ اور صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، رسول بھی ضروری ہے اور کتاب بھی ضروری ہے۔ اگر صرف کتاب کی ضرورت ہوتی، رسول کی ضرورت نہ ہوتی، تو بس اللہ تعالیٰ صرف کتاب نازل کر دیتا، رسولوں کو کیوں بھیجتا؟ لیکن یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ برہان، اللہ کے رسول کو فرمایا کہ وہ تمہارے پاس برہان تشریف لے آئے، رسول بھی آئے، اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور روشن کتاب بھی بھیجی ہے، کھلی کتاب بھی بھیجی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول جو ہے وہ تو ڈاکیے کی طرح کام کرتا ہے، نعوذ باللہ یہ گستاخی ہے کہ رسول کو یہ سمجھنا کہ وہ تو ایک ڈاکیے کی طرح، نعوذ باللہ جس طرح ڈاکیہ ایک آ کر خط پہنچا دیتا ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، بھائی اس کو کیا معلوم اس کے اندر کیا ہے؟ تو رسول کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ رسول کو معلوم ہی نہیں اللہ نے کیا دیا ہے، کیا بھیجا ہے۔ اس ساری چیز کی تشریح اور تفسیر تو خود رسول کی ذات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ رسول کی ضرورت نہیں ہے یا رسول کے ارشادات کی ضرورت نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ کئی لوگ جو قرآن کا نام تو لیتے ہیں، کہتے ہیں جی بس قرآن کافی ہے۔ تو قرآن ایسے کافی کہاں سے ہو گیا؟ قرآن جب آ رہا ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے جہاں قرآن کو بھیجا ہے، کتاب کو بھیجا ہے، تو اس کے ساتھ رسول کو بھیجا ہے۔ اس قرآن کی تشریح، اس قرآن کی تفسیر کرنے والی ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ جو تشریح فرمائیں گے، جو تفسیر فرمائیں گے، وہ قابل قبول ہوگی، اس کے علاوہ آپ کے من میں جو آ جائے آپ کہہ دیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور درخشاں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو، تو ان قریب داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت اور فضل میں۔ جی اللہ نے واضح اعلان کر دیا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو، یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ یہ اللہ کی رسی یہی قرآن ہے، یہی کتاب ہے۔ اس قرآن کا ایک سرا، اس کی رسی کا ایک سرا اللہ کی مخلوق کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اور ایک اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا مخلوق کے ہاتھ میں۔ جو اس رسی کو پکڑ لے گا تو کیا مطلب ہے؟ وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بچ جائے گا جہنم سے، کیونکہ اس نے اس رسی کو پکڑ لیا، مضبوطی سے تھام لیا۔ اور جو اس رسی سے لا تعلق رہا، ہماری ساری زندگی گزر گئی، 40 سال کی عمر ہوگی، 50 سال کی عمر ہوگی، 60 سال کی ہوگی، 70 سال کی ہوگی،
اور ہمیں قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو آپ مجھے بتائیے پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ جس نے ایمان قبول کیا، اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو عن قریب داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت اور فضل میں۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں، ان پر اللہ کا خاص فضل ہونے لگتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پہنچائے گا انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر۔ ظاہر ہے کہ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ اپنے سیدھے راستے پر، سیدھی منزل پر جا کر پہنچے گا، کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ لیکن جس نے اس رسی کو پکڑا ہی نہیں تو ظاہر ہے وہ کبھی یہاں بھٹکتا پھرے گا، کبھی وہاں، کبھی کہاں، اسے کبھی راستہ نہیں ملے گا۔ سیدھا راستہ جو منزل پر پہنچا دے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن جو اس قرآن کو پکڑ لے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس کو سیدھی راہ پر اللہ خود پہنچا دے گا، یعنی گویا اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر لگا دے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو۔ اس لیے قرآن سے لا تعلقی جو ہے اس کو ختم کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ یہ اللہ نے کتاب بھیجی ہے، یہ اللہ کے ارشادات ہیں، یہ کسی بندے کے، کسی انسان کے نہیں ہیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا نور ہے۔ اس سے ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس سے جوڑنا ہے۔ وہ جوڑنا کس لیے؟ تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں اور ہماری جو حقیقی زندگی ہے وہاں ہمیں کامیابی مل جائے۔ دنیا کی ظاہری زندگی اگر انسان کی ناکام بھی ہو جائے تو اس کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، آخری زندگی جو ہے آخرت والی، وہ اگر ناکام ہوگی تو پھر تو بندہ گیا، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ تعالیٰ خود اس کو سیدھی راہ پر پہنچا دے گا۔ اب اس کے بعد یہ سورہ نساء جو ہے اس کی آخری آیت ہے اور یہ وراثت کے حوالے سے ہے۔ وراثت کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی، کیونکہ یہ وہ سورۃ مقدسہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام بیان کیے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا رب کائنات نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات سے کی کہ ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھا جائے، ان کے ساتھ تعلقات کو خراب نہ کیا جائے، اور پھر اس سورت کی آیت نمبر 11 اور 12 میں تفصیل کے ساتھ میراث کا ذکر کیا گیا۔ اسلام نے دولت کے حصول کے تمام طریقوں کے لیے کچھ قاعدے، کچھ ضابطے بتائے ہیں، یعنی دولت کے حاصل کرنے کے بھی کچھ ضابطے طریقے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ جیسا جس کے من میں آیا اس نے ویسے ہی دولت کمانا شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے اس کے لیے کچھ ضابطے، کچھ قاعدے بتائے ہیں، کس طرح انسان کسی چیز کا مالک بنے گا۔ ایک تو یہ کہ تبادلہ بالمال ہوتا ہے کہ ہم ایک مال دے کر دوسری چیز خریدتے ہیں، مال اپنا دیتے ہیں تو کوئی چیز خرید لیتے ہیں، اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت مزدوری کے ذریعے سے ہم جو ہے کسی چیز کے مالک بنتے ہیں۔ اور ایک تیسری چیز جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، جس میں کسی تگ و دو کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے، وہ ہے میراث۔ میراث جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جو شخص اس دنیا سے مر جاتا ہے، اس کے پاس جتنا مال تھا، یہ اسلام کا قاعدہ اور قانون ہے کہ مال کا ایک جگہ جمع ہو جانا اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر کسی ایک شخص کے پاس جو مال جمع ہے، اب وہ مال سب بس ایک جگہ مرتکز رہے، جمع رہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کچھ قاعدے، کچھ ضابطے بنائے۔ اس کا مطلب تو پھر وہی ہوا نا جو ہمارا نظام چل رہا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ خرابی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دولت کو تقسیم کرنے کے جو ضابطے، جو قاعدے اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا نظام زندگی دی ہے، اسی طرح پورا نظام میراث دی ہے، قانون وراثت کہلاتا ہے، یہ پورا وراثت کا قانون دی ہے، تقسیم میراث کو اللہ نے قانون کا درجہ دیا ہے، اور اس قانون کی پابندی ہر مسلمان پر لازم کی گئی ہے۔ یہ بھی ہماری منشا اور مرضی پر نہیں رکھا کہ جی ہماری مرضی ہو تو ٹھیک ہے تقسیم ہو، نہیں ہو تو تقسیم نہیں، اس کو اللہ نے لازمی قرار دیا ہر مسلمان پر۔ اور وراثت کی تقسیم جو ہے یہ افراد کی ضروریات اور ذمہ داریوں یا کسی اور بنیاد پر نہیں رکھی گئی، یعنی یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون وراثت دیا ہے، یہ اس کے اندر جو تقسیم فرمائی ہے وہ بندوں پر اللہ نے نہیں رکھی، یعنی یہ ذمہ داری اللہ نے خود پوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تمام احکام خود بیان کیے ہیں، اپنے نبی پر بھی نہیں چھوڑے کہ آپ بتائیں کہ ایسا کیا جائے، نہیں، اللہ نے خود وضاحت کے ساتھ تفصیلاً سب کے حصے مقرر کیے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وراثت کی تقسیم جو ہے یہ افراد کی ضروریات، ذمہ داریوں یا کسی اور بنیاد پر نہیں رکھی گئی، بلکہ اس کی بنیاد قرابت پر رکھی گئی ہے۔ جو جتنا قریبی ہوگا اتنا زیادہ وہ وراثت میں حصہ دار ہوگا، جو جتنا زیادہ قریبی۔ اللہ نے جو وراثت میں جو تقسیم فرمائی ہے اس میں کیا کیا؟ قرابت کو بنیاد بنایا ہے، قرابت کو بنیاد قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا جو ہوتا ہے وہ میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ بھائی بیٹا موجود ہے، ایک شخص جو ہے اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد کی بھی اولاد موجود ہے، اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب انتقال ہونے سے پہلے جہاں اس کے بیٹے موجود تھے پوتے بھی موجود تھے، لیکن یہ جو میراث ہوگی، یہ وراثت جو ہوگی وہ پوتوں کو نہیں ملے گی، بلکہ وراثت کا حقدار کون ہوگا؟ بیٹا ہوگا، پوتا نہیں بنے گا، چاہے بیٹا موجود ہو یا نہ ہو۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ باپ موجود ہے، باپ کی زندگی کے اندر بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، بیٹے کی، جس بیٹے کا انتقال ہوا اس کی اولاد بھی موجود ہوتی ہے، تو لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو۔ اب سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو بیٹے کی وراثت ہے وہ اس کی اولاد کو ملنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، وہ اس کی اولاد کو نہیں ملے گی۔ اگر اس شخص کے جو مرا ہے، جس کا انتقال ہوا ہے، اس کا دوسرا کوئی بیٹا ہے، وہ اس کا وارث ہوگا، پوتا وارث نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے مفسرین نے، علماء نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اسلام نے وصیت کی اجازت دی ہے، اور وصیت بھی 1/3 حصے کی وصیت کی جا سکتی، بس 1/3 حصے کی وصیت کی جا سکتی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اگر دادا یہ سمجھتا ہے کہ یہ محروم ہو جائے گا اور یہ مستحق ہے، تو وہ اپنی زندگی میں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرا فلانا پوتا جو ہے اس کو اتنا مال دے دیا جائے، یعنی کل مال کا 1/3 حصہ صرف، بس اس سے زیادہ نہیں، 1/3 حصہ اس کو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ اسلام نے جو ہے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ مال میراث تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر وارث کا وہ حق ہے، اور ہر چیز کا تقسیم ہونا بھی ضروری ہے، چاہے 1 روپیہ ہو یا 1 ارب روپے ہوں، ان سب کی تقسیم ضروری ہے۔ ہمارے ان چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی، مرنے والا مر گیا، اب کوئی پیسہ ہم ایسے ہی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی جب مرنے والا مر جاتا ہے اس کے بعد ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ہر حصہ دار کا اس پر حق ہوتا ہے، اور ہر حصہ دار کی اجازت جب تک نہیں ہوتی، وہ بھی بالغ اگر ہوں، تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ان میں کوئی نابالغ بھی ہو تو پھر تو کسی صورت میں استعمال کر ہی نہیں سکتے جب تک پہلے اس نابالغ کے حصے کو الگ نہ کر لیا جائے، اور پھر بالغ تمام افراد اجازت دیں کہ ہاں اس کام پر اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، تو ان کی اجازت سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں بڑا بھائی ہوں، میں فلانا ہوں، تو لہٰذا جو میں کروں گا تو وہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی وہاں زیادہ ظلم کس پر ہوتا تھا؟ یتیموں پر ہوتا تھا، خواتین پر ہوتا تھا، ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر یتیموں کے حقوق بتائے، اور اسلام نے آ کر عورتوں کے حقوق بتائے،
اور لازم کیا کہ جس طرح ایک مرد حصہ دار ہوتا ہے اسی طرح ایک عورت بھی جس کو اللہ نے حصہ دیا وہ اس کی حقدار ہے، اس کو حصہ دیا جائے۔ تو مال میراث تھوڑا ہو یا زیادہ اس کی تقسیم ضروری ہے۔ میراث کے حصے قرآن پاک نے خود متعین کر دی، مقرر کر دیے ہیں۔ وراثت کی تقسیم ایک جبری عمل اور حق ہے، اور اس کے لیے مالک کی رضامندی شرط شامل نہیں ہے کہ مالک راضی ہوگا تو اس کو تقسیم کیا جائے گا، نہیں۔ ایک بھائی جو ہے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ راضی جب تک نہیں ہوگا تو تقسیم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ جبری معاملہ ہے، عدالت کے ذریعے سے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ نے اس کو کیا کیا؟ فرض قرار دیا۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ خصوصاً جو بہنیں ہوتی ہیں اگر وہ بیچاری جو ہے کوئی جا کر کہہ دے کہ بھائی میرا حصہ دے دیا جائے تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھائی کس بات کی ناراضگی کہ ہم نے تو ان پر اتنا خرچ کیا، یہ کیا وہ کیا، بھائی اس خرچ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ وراثت ہے، وراثت ساری ہوتی ہے موت کے بعد۔ زندگی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ وراثت نہیں کہلاتے، وہ تحفہ ہوتے ہیں، وہ تحفتاً ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، ان کو شریعت وراثت قرار نہیں دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہے۔ ورثاء کے لیے یہ بھی بتایا گیا کہ وصیت نہیں کر سکتے، جن کے حصے اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیے، بتا دیے ہیں، جو ہمارے شرعی وارث بنتے ہیں ان کے لیے وصیت بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ کرتے ہیں جی میرے بڑے بیٹے کو یہ دے دینا، اتنی فلانی چیز دے دینا، چھوٹے کو اتنی دے دینا۔ آپ کی یہاں نہیں چلے گی، یہاں قرآن اور سنت کی چلے گی۔ ہاں یہ چیز اس وقت ہے کہ برابر جب آپ دے رہے ہوں، بڑے اور چھوٹے کو برابر دے رہے ہوں، جگہ کا تعین کر رہے ہوں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی بڑے کو فلانی چیز دینی ہے اور اتنی بڑی مہنگی ہے اور دوسرے کو وہ دینی ہے جو کم قیمت والی ہے، تو یہ نہیں چلے گی بات، اس لیے کہ یہ حصے قرآن نے خود مقرر کی ہیں۔ اب آپ ایسا کریں گے تو اپنے لیے اپنی قبر کو دوزخ بنائیں گے، اپنے لیے اپنی قبر کو دوزخ بنائیں گے۔ حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو 60 سال عبادت کرتا ہے، سجدہ ریزیاں کرتا رہتا ہے، مرنے سے پہلے غلط وصیت کر کے اپنی قبر کو جہنم بنا ڈالتا ہے۔ 60 سال عبادت کرتا ہے لیکن غلط وصیت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی قبر کو جہنم بنا لیتا ہے۔ تو لہٰذا غلط وصیت مت کریں، اس سے بچیں۔ تو تقسیم وراثت جو ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو کفن دفن کا اہتمام ہے، مرنے والے کا کفن دفن کا اہتمام کیا جائے گا، اس کے بعد قرض ادا کیا جائے گا، اور قرض کے بعد وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اور وصیت بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ورثاء کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے، غیر وارث کے لیے وصیت قابل قبول ہوگی، وہ بھی تہائی حصے میں، یعنی 1/3 حصے میں جو اس کی وصیت جائز ہو وہ اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد جتنا بھی ہوگا وہ تمام وارثوں میں جو اللہ نے جیسے طریقہ بتایا اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے قانون وراثت میں جو اصول اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مال ایک شخص کی زندگی میں جمع ہو گیا ہے وہ اس کے مرنے کے بعد جمع نہ رہنے دیا جائے، ایک شخص کو نہ دے دیا جائے، ایک شخص کے قبضے میں نہ چلا جائے، بلکہ اس کے قرابت داروں میں پھیلا دیا جائے۔ اس کے حصے اللہ نے خود مقرر کر دی ہیں، اتنا حصہ فلاں کو ملے، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں، سب ان کو ملے گا، سب تقسیم ہوگا تمام وارثوں کے اندر۔ اب یہاں جو مسئلہ ہے جو اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ کلالہ کہلاتا ہے۔ کلالہ کا مطلب یہ ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، وہاں کلالہ کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی وہ بات تھی کہ کلالہ جو ہے اسے کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں نہ اس کی اولاد موجود ہو۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں، وہ عورت یا وہ مرد جب وہ مرے تو نہ اس کے ماں باپ موجود ہو نہ اولاد موجود ہو، تو اب اس کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے؟ تو پہلے کچھ حصہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، اب یہاں آخری سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر کلالہ کے مسئلے کو چھیڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن کانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کی میراث کے بارے میں۔ اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے
نہ ہو جس کی کوئی اولاد اور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کا نصف ہے اس کے ترکے سے۔ یہ اب کلالہ کی میراث جو ہے اس کے حوالے سے یہاں جو صورت بتائی گئی ہے، تو یہ سورہ نساء کی آخری آیت میں ہے، اور اس میں حقیقی بہن کا حصہ بیان کیا ہے۔ حقیقی بہن کا مطلب ہوتا ہے ماں باپ ایک ہوں، یا اللاتی بہن کہلاتی ہے۔ اللاتی بہن وہ ہوتی ہے جس کے باپ ایک ہو، مائیں جدا ہوں، یہ ان کا حصہ بتایا ہے۔ کوئی شخص مر جاتا ہے، ماں باپ اس کے موجود نہیں ہیں، لیکن اس کی ایسی کوئی بہن موجود ہے جو کیا ہے، ماں باپ شریک ہے یا باپ شریک بہن ہے، تو اس کے لیے وراثت جو اللہ نے بتائی ہے وہ کیا ہے کہ کلالہ مرد اگر فوت ہو جائے اور اس کے ترکہ بالفرض 3 لاکھ روپے ہوں، اس کی وراثت، کلالہ جو ہے وہ مر گیا، اس کی وراثت جو 3 لاکھ روپے ہیں، تو اس کی حقیقی یا باپ کی طرف سے جو بہن ہے اگر ایک ہی ہوگی تو اسے 1.5 لاکھ روپے اس میں سے ملیں گے، یعنی نصف ترکہ اس بہن کو ملے گا۔ باقی نصف جو ہے وہ عصبہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ عصبہ وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں، مثلا چچا ہے، چچا زاد بھائی ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ لیکن اگر بالفرض وہ رشتہ دار بھی نہیں ہیں، چچا نہیں ہے، چچا زاد بھائی نہیں ہے، تو پھر وہ بقیہ نصف بھی لوٹ کر اسی بہن کو دیا جائے گا۔ تو باقی نصف جو ہے عصبہ رشتہ داروں میں دیا جائے گا، اگر وہ نہیں ہوں گے تو باقی آدھا بھی بہن کو دیا جائے گا۔ اگر کلالہ مرد یا عورت ہو اور اس کا وارث صرف ایک بھائی ہو، یعنی جو مرنے والی عورت تھی اور اس کا صرف ایک بھائی تھا حقیقی، تو یہ بھائی کل جائیداد کا وارث بن جائے گا۔ اگر کلالہ کی 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو کلالہ کے ترکے سے 2 حصے یعنی 2 لاکھ روپے ان بہنوں میں برابر تقسیم ہوں گے، یعنی 2 بہنیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو اب کیا ہوگا، کل وراثت کے 3 حصے کیے جائیں گے، 3 میں سے 2 حصے ان بہنوں میں تقسیم ہوں گے برابر، اور ایک حصہ جو رہ جائے گا وہ اس کے عصبہ رشتہ دار جو ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر عصبہ رشتہ دار بھی نہیں ہے تو پھر وہ دوسرا جو 1 لاکھ بچا ہے وہ بھی ان بہنوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو 1 لاکھ جو ہے دوسرے شرعی وارثوں کو دیا جائے گا، اگر دیگر ورثاء نہیں ہوں گے تو وہ 1 لاکھ بھی ان بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر وارثوں میں بہن بھائی دونوں ہوں، یعنی بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، تو مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصے کے لحاظ سے دیا جائے گا۔ جیسے طریقہ ہے قرآن کا کہ اگر 1 لاکھ روپے جو ہیں بھائی کو دیے گئے ہیں تو بہن جو ہے وہ آدھے لاکھ کی جو حقدار ہوگی۔ پھر وہاں پر یہ اصول ہوگا کہ جب بہن بھائی دونوں موجود ہوں، لیکن جب بہن بھائی نہ ہوں اور یہ دوسری صورتیں ہوں تو اس صورت میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا جس طرح اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے نہ ہو جس کی کوئی اولاد اور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کا نصف حصہ ہے اس کے ترکے سے، اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد۔ پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا اس سے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر وارث ہوں بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد بھائی کا حصہ 2 عورتوں یعنی بہنوں کے حصے کے برابر ہے۔ آخر میں اللہ نے جو الفاظ فرمائے کیا ہیں، یبین اللہ لکم ان تضلوا، صاف صاف بیان کرتا اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یعنی بتایا یہ تقسیم جو ہے اس کو اپنی عقل کے پیمانوں پر مت تولو، اس تقسیم کو کرنے والا خود اللہ ہے جس نے اس قانون کو خود بنایا ہے، اور اس نے اس قانون کو اس لیے دیا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا تمہارے لیے صرف 2 راستے ہیں، ایک راستہ تو وہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، یا تو تم اس پر چلو گے، دوسرا جو بھی راستہ اختیار کرو گے وہ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس اللہ کے ارشاد کی روشنی میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر کھڑے ہیں۔ ہم نے تو اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، جب اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہی وہ ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، خصوصاً وراثت کے معاملات میں ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کر رہے۔ اللہ نے بتایا کہ صاف صاف بیان کرتا اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اس میں کوئی ناانصافی ہوئی ہے، فرمایا کہ یہ قانون بنانے والا علیم ہے، وہ جاننے والا، وہ حکمتوں سے واقف ہے۔ یہ کسی ایسے شخص کا قانون نہیں ہے کہ جس نے بنایا اور وہ ناقص علم رکھنے والا ہو، یہ تو وہ قانون بنانے والا جس نے لوگوں کو علم عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.